اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم میں آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارکباد۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ بچوں، یہ آپ کی اردو کی کتاب سدا بہار ہے جو آپ جماعت سوم میں پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم مل کر اس کی فہرست دیکھتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی فہرست ہے جس میں 6 یونٹ موجود ہیں، اور ان یونٹوں میں اس کتاب میں جو نظم اسباق اور قواعد کا کام موجود ہے ان کی تفصیلات ہیں۔ یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 ہم پہلی سہمائی میں پڑھیں گے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ جیسا کہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ آج ہم پڑھیں گے، لیکن ہم پڑھنے سے پہلے اس کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو آئیے مل کر حمد کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے روشن سب گھر بار، پھول کھلائے باغوں میں، پیڑ اگائے باغوں میں، سورج چاند چمکتے ہیں، تارے خوب دمکتے ہیں، کھیتوں میں ہریالی ہے، روشن بالی بالی ہے، تیری شان و قدرت سے ہیں جلوے ہر شے میں نئے، رنگ و مزہ ہر ایک کا جدا، یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا، انسان کو دی عقل و تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز، ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں، کام اس کی مرضی کے کریں۔ بچوں، اس نظم کے شاعر سلیم فاروقی ہیں۔ اب آپ جو بھی نظمیں پڑھیں گے اس کے نیچے اس کے شاعر کا نام بھی موجود ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شاعر کسے کہتے ہیں۔ ہم جو بھی نظمیں پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی نے لکھی ہوتی ہیں، اسی لکھنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس نظم کے نئے الفاظ اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ ہم جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو کہتے ہیں۔ پالن ہار کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ہریالی سبزہ پودے یا درخت، بالی کا مطلب ہے گندم کا خوشہ، جلوے نظارے کو کہتے ہیں، جدا کا مطلب ہوتا ہے الگ، بھید معنی راز، اور تمیز کا مطلب ہے شعور۔ اس طرح سے ہم نے اس نظم میں موجود نئے الفاظ اور ان کے معنی جانے۔ آئیے اب اس نظم کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا پالنے والا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں جو بھی روشنی خوبصورتی نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے۔ پھول پودے جو بھی ہمیں باغوں میں نظر آتے ہیں وہ سب اللہ کے ہی اگائے ہوئے ہیں۔ سورج چاند تارے سب اسی کی روشنی سے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ کھیتوں میں جو بھی ہریالی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یعنی اس کی شان و قدرت کے نظارے ہمیں اس دنیا میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر چیز کا رنگ اور مزہ دوسری چیز سے جدا ہے۔ اس میں کیا راز ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و تمیز دی ہے اور غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان سب چیزوں کے جواب میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی مرضی کے کام کرنے چاہیے۔ امید ہے آپ نے نظم کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم نے حمد کی بلند خوانی کا طریقہ سیکھا، اس کے نئے الفاظ اور ان کے معنی سمجھے، اور اس حمد میں موجود پیغام کو جانا۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔